یوم القیامت عما کانوا یفترون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، پیروی کرو تم ہمارے طریقے کی اور اٹھا لیں گے ہم تمہارے گناہوں کو، اور نہیں ہیں وہ اٹھا سکنے والے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، بے شک وہ پکی بات ہے کہ جھوٹے ہیں، اور البتہ ضرور بزر اٹھائیں گے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ، اور ایک بوجھ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، اور البتہ ضرور سوال کیا جائے گا ان سے قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ اپنی طرف سے گھڑتے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 اور 13 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ انسان جس وقت دین سے دور ہوتا ہے اور اس کی روحانیت کمزور ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اس کا کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر گناہوں کی وجہ سے دل کی کالک، دل کی سیاہی، دل کی قساوت اور سختی اتنا بڑھ جاتی ہے کہ بندے کے اندر برے اور اچھے کی امتیاز ختم ہو جاتی ہے، حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جاتا ہے، جائز اور ناجائز کا فرق مٹ جاتا ہے۔ پھر بندہ ایک حیوان ہوتا ہے، ایک جانور ہوتا ہے، جس کا مقصد صرف اپنی ضرورت اور اپنی خواہش کو بلا حلال اور حرام کے امتیاز کیے پورا کرنا ہوتا ہے۔ بس میرا پیٹ بھرے، یہ نہیں پتہ وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے، میری پیاس بجھے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے، اس کا فرق مٹ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے جسم کا کوئی بھی انگ اور عضو گناہ کرتا ہے تو فوراً کالا دھبا، سیاہ دھبا، کالک وہ اس کے دل پہ لگتی ہے۔ ایک دفعہ گناہ کیا، ایک دھبا لگا، دوسرا گناہ کیا، دوسرا دھبا لگا۔ جتنا گناہوں کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا کالک دل کی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر وہ مصداق بن جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ گویا ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اب پیغمبر جیسے مخلص واعظ کا واعظ بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ پیغمبر سے بڑا مخلص تو کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا پرخلوص واعظ کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر ان کی گناہوں کی وجہ سے، کالک کی وجہ سے جو قبولیت حق کی صلاحیت تھی دلوں میں وہ ختم کر دی۔ اب حق سننے سمجھنے کی صلاحیت سے بیچارے عاری ہو چکے ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذر، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں اب ان کے لیے دونوں برابر ہیں۔ لا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لا سکتے، خدائی فیصلہ ہے۔ تو یہ انسان کا دل ایک ایسا آئینہ، ایسا شیشہ، ایسا ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا پرزہ اور نعمت ہے کہ پورے وجود کو کنٹرول اس نے کرنا ہے۔ اگر اس کو اندھا کر دیا بندے نے تو دنیا کی یہ آنکھیں چاہے جتنے صحت مند اور جتنی تیز ہی کیوں نہ ہوں یہ حق نہیں دیکھ سکتی۔ اگر اس کو بندے نے بہرا کر دیا ہے کہ یہ دنیا کے کان، جسمانی کان جتنا صحت مند اور تیز ہی کیوں نہ ہوں، پھر بندہ حق نہیں سن سکتا۔ حق کے سننے کے لیے، حق کے دیکھنے کے لیے دل کی حالت کا ٹھیک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن اپنا ایمان والا بندہ مومن گناہ سے ایسے بھاگتا ہے جیسے آگ کے انگارے سے بھاگتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ آگ کا انگارہ میرے زہر کو نقصان دیتا ہے، میرے جسم کو، میرے کپڑوں کو، میرے مال کو، میرے زہر کو جلا دے گا، تو
تو یہ گناہ میری نیکیوں کو جلا دے گا۔ وہ گناہ سے ایسے بھاگتا ہے، لیکن جب دل کی کیفیت، دل کے اندر یہ گناہ والی نفرت، گناہ کو گناہ سمجھنے والی صلاحیت یہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر صرف خود گناہ نہیں بلکہ دوسروں کو کہتا ہے کہ یار تم یہ گناہ کرو، جو تمہیں اس پر جزا سزا ہوگی اس کا میں ذمہ دار ہوں، قیامت میں میں تمہارا گناہ اٹھا لوں گا۔ حق تو یہ تھا کہ وہ اپنے گناہ سے بھی بھاگتا، اپنے گناہ سے بھی ڈرتا، اپنے گناہ سے بھی بچتا، لیکن بجائے اس کے کہ اپنے گناہ سے ڈرے بچے، اب وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ تم گناہ کرو، اس پر جو گناہ، جو وبال، جو سزا ہونی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور یہ دنیا میں آپ نے دیکھا کئی لوگ ایسے کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اپنے دوستوں کو کوئی کہے گا کہ یار میں یہ کام نہیں کرتا، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، دوسرے کہیں گے یار سارے کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کرتا، چل تجھے جو گناہ ہوگا اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ کئی آپ کو دنیا کے ماحول معاشرے میں آج بھی ایسے لوگ ملیں گے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافروں نے ایمان والوں کو کہا، جو لوگ دین سے خالی تھے، دین سے عاری تھے، ایمان سے محروم تھے، ان لوگوں نے ان کو کہا جن کے پاس ایمان کی دولت تھی، جن کے پاس کلمے کی دولت تھی، کیا کہا؟ ان کو کہا اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے کی اتباع کرو، پیروی کرو ہمارے راستے کی، جو ہم کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو، جو ہم کفریات کر رہے ہیں، کفریہ عقائد ہیں، کفریہ اعمال ہیں، جو ہم غلط اخلاق، غلط برتاؤ، غلط لین دین، خلاف شریعت زندگی جیسے ہم گزار رہے ہیں، اللہ کی بغاوت والی، خدا کی ناراضگی والی، شریعت کے دائرے سے آزادی والی، تم بھی ہماری اتباع کرو، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی، ہمارے طریقے کی پیروی کرو۔ باقی رہ گیا گناہ کا مسئلہ، تو وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے گناہوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہیں جو پکڑ ہوگی، تمہیں جو سختی ہوگی، تم ڈرتے ہو کہ اللہ کا عذاب ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، بس اس سارے کے ہم ذمہ دار ہیں، تمہاری جگہ پر ہم بھگت لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اول تو اس طرح سے کوئی مسلمان کہنے کی جرات نہیں کرتا، یہ کوئی کافر کہہ سکتا ہے، مسلمان اس طرح کا جملہ کہہ بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی کہے بھی صحیح تو یاد رکھنا کسی کے نیک یا برے اعمال کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرا بندہ کسی بندے کے کسی گناہ کا بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندے کو اپنے گناہوں کے وبال سے خود ہی بھگتنا پڑے گا، خود ہی گزرنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی قرآن نے فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، نہیں ہیں وہ اٹھا سکنے والے ان کے گناہوں میں سے من شیء، یہ نکرہ ہے، تحت نفی ہے، تھوڑی سے تھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی، کوئی ایک ذرے برابر بھی کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا سکنے والا نہیں ہے، ہر بندے کو اپنے گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب رات کو بحر گشت کر رہے تھے اور ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز سنی، قریب گئے، پوچھا تو ماں نے بتایا کہ دیگچی کے اندر پانی ڈال کے آگ پہ رکھی ہوئی ہے، بہلا رہی ہوں، شاید سو جائیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو آپ اپنے بیت المال میں گئے، وہاں سے سامان اکٹھا کیا، اس وقت کے کھانے پینے کا، توڑے بوری جو بھی برتن تھا اس میں ڈال کے اپنی پشت پہ غلام اسلم کو کہا رضی اللہ تعالی عنہم کہ میری پشت پہ رکھو۔ تو وہ غلام کہنے لگا کہ حضرت میں حاضر ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں جہاں پہنچانا ہے۔ فرمایا دنیا میں تو میرا بوجھ تو اٹھا لے گا، قیامت میں عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج دنیا آباد ہے کہ آج تو میرا بوجھ تو اٹھا لے گا،
قیامت میں عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ میرا بوجھ ہے، میں خود اس کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اور جا کے بچوں کے سامنے کھانا تیار کر کے جب تک ان کو ہنستا نہیں دیکھا واپس نہیں آئے۔ تو بہرحال ہر بندے نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے وما ہم بحاملین، جو کہہ رہے ہیں، جن کے کہنے پہ اگر کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ مت سمجھے کہ چونکہ اس نے کہا ہے اب وہ گناہ اس کے ذمہ، نہیں، جو گناہ کر رہا ہے گناہ اسی کے ذمہ ہے۔ فرمایا نہیں ہے وہ اٹھا سکنے والے ان کے گناہوں میں سے من شیئن، کچھ بھی۔ انہم لکاذبون، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں تمہارے گناہوں کے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن نے ٹرپل تاکید سے کہا، انا تاکید ہے، ہم کے ساتھ جملہ اسمیہ تاکید ہے، لکاذبون کا لام تاکید کا ہے، 3 تاکیدوں سے قرآن کہہ رہا ہے پکی بات ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پکی بات ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پکی بات ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ تم گناہ کرو اور تمہارے گناہوں کے ہم ذمہ دار ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بندہ، مشکات شریف میں حدیث ہے، جو بندہ کسی کو نیکی پہ لگائے گا، ایک کو لگائے یا ہزاروں کو لگائے، جو بندہ جن کو نیکی پہ لگائے گا، اب ان نیکی کرنے والوں کو جتنا نیکی کرنے پر ثواب ملے گا، اس نیکی پر لگانے والے کو ان سب کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جو بندہ کسی کو گناہ پہ لگائے گا، ایک کو لگائے یا ہزاروں کو لگائے، ان سب کو ان گناہوں کا جتنا وبال اور گناہ سے بھگتنا پڑے گا، اس اکیلے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ لیکن یہ گناہ ان کے گناہ کا نہیں ہے، ان کی غلطی کا گناہ نہیں ہے، یہ اس نے خود جو غلطی پر لوگوں کو لگایا ہے اس کا وبال ہے۔ تو اس لیے فرمایا اگلی آیت میں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اور البتہ ضرور بالضرور یہ لوگ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی، اور ایک اور بوجھ بھی اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، اور وہ بوجھ ہوگا دوسرے لوگوں کو غلطی پر لگانے کا، کہ جن کو قسمیں کھا کھا کے اعتبار دلا کے کہ ہم ذمہ دار ہیں تم کرو، ہم ذمہ دار ہیں تم کرو، اب وہ ان کے کہنے پہ چل پڑے غلط راستے پر، گناہ پر، تو ان کو اپنے کرنے کا گناہ ہوگا اور ان کو غلط رہنمائی کا گناہ ہوگا، تو اپنے گناہوں کے ساتھ ان کو گناہ میں لگانے اور ڈالنے کا گناہ بھی ان کو ہوگا۔ اور فرمایا لا یسألن یوم القیامت عما کانوا یفترون، ضرور بے ضرور پوچھے جائیں گے وہ قیامت والے دن اس چیز کے بارے میں جو وہ خود افترا کرتے تھے، خود گھڑتے تھے۔ یہ گھڑا ہوا مسئلہ ہے کہ تم گناہ کرو ہم ذمہ دار ہیں، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ خدا رسول کا فیصلہ تو نہیں ہے، یہ خود انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے کہ جی تم گناہ کرو ہم تمہارے گناہ کے ذمہ دار ہیں، اگر کوئی پکڑ پکڑ ہوگی، اگر عذاب سزا ہوگی، اگر وبال ہوگا تو ہم بھگت لیں گے، ہم تمہاری جگہ پر۔ تو یہ محض ان کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، افترا شدہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ جو مسئلے یوں افترا کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں قیامت کے دن ان سے ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔